خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر حسین آل شیخ حافظہ اللہ۔ موضوع زندگی آخرت کی تیاری کا واحد موقع۔ تاریخ 30 جمادی اولی 1439 ہجری بمطابق 16 فروری 2018۔ ترجمہ شفقت الرحمان مغل، آواز حافظ جنید اقبال۔ پہلا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کا فرمان ہے بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہترین اور دائمی ہے۔ سورۃ الاعلی آیت 16 تا 17۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور زاد راہ ساتھ لو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 197۔ مسلمانوں، آج کچھ لوگوں کے حالات کو گہری نگاہ سے دیکھنے والا اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ بہت زیادہ دنیا کی جانب مائل ہو چکے ہیں، حصول دنیا میں مگن ہے، یا ان کا ہدف زندگی صرف دنیا ہے جس کی وجہ سے وہ صرف دنیا کے لیے ہی سوچتے ہیں۔ ان کے ہاں دوستی اور دشمنی کا معیار یہی دنیا ہے، ان کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی اسی دنیا کی خاطر ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں کسی نے سچ کہا ہے، وَمِنَ الْبَلَاءِ وَلِلْبَلَاءِ عَلَامَةٌ أَلَّا يُرَى لَكَ عَنْ هَوَاكَ نُزُوعُ۔ ہر آفت زدگی کی علامت ہوتی ہے اور تمہاری علامت ہے کہ تم ہوس پرستی سے باہر نکلتے نظر نہیں آ رہے۔ جبکہ کامیاب مومن شخص اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور اپنی زندگی اسی نہج پر گزارتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں منظر کشی کی اور فرمایا، جو مال اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور اپنا دنیاوی حصہ بھی فراموش نہ کر، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ سورۃ القصص آیت 77۔ اسی لیے مومن حصول رزق حلال کے لیے اسباب اپنا کر مقدور پر کوشش کرتا ہے اور اس دھرتی کو رضائے الہی کا موجب بننے والے کردار سے آباد رکھتا ہے۔ پھر دنیا سے صرف اتنا مستفید ہوتا ہے کہ اس کا مذہبی تشخص اور آخرت متاثر نہ ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کے فرمان اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ سورۃ القصص آیت 77 کے 2 معنوں میں سے ایک معنی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی نیز ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سورۃ البقرہ آیت 201۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس دعا نے دنیا کی تمام بھلائیاں سمولی ہیں اور ہر قسم کی برائی کو مٹا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس دعا میں حسنہ سے صحت، وسیع گھر، اچھی بیوی، کشادہ رزق، علم نافع، بہترین کارکردگی اور اچھی سواری سمیت ناموری جیسی تمام ضروریات مراد ہیں۔ اسلامی بھائیوں، جو شخص اپنا بنیادی مقصد آخرت کو بنا لے، اسی کے لیے تگ و دو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی ضروریات خود ہی پوری فرما دیتا ہے، لیکن جس کے دل پر دنیاوی فکر قابض ہو جائے، اس کا بنیادی مقصد دنیا ہی بن جائے تو وہ ہمیشہ ذہنی غلامی کی زندگی گزارتا ہے، اس کی سوچ بکھری ہوئی ہوتی ہے، وہ ذہنی یکسوئی سے محروم ہوتا ہے، اس کا فراوانی میں بھی پیٹ نہیں بھرتا اور تھوڑی چیز پر خوشی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مقصود زندگی آخرت ہو، اللہ کے دل میں بے نیازی، اللہ اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمی عطا کرتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس کا مقصود دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے مقدور میں ہو۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عراقی رحمہ اللہ کے مطابق اس کی سند جید ہے، جبکہ دیگر محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمان کا شعار ہوتا ہے، کہہ دو دنیا کا ساز و سامان معمولی ہے۔ سورۃ النساء آیت 77۔ اس لیے مسلمان اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے کھیتی سمجھتا ہے، آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، اپنی شہوت یا ہوس میں مست ہو کر دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا، بلکہ اللہ کے اس فرمان کا عملی نمونہ بنتا ہے کہ کہہ دو دنیا کا ساز و سامان معمولی ہی ہے اور آخرت متقی لوگوں کے لیے بہترین ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ النساء آیت 77۔ ایسے ہی فرمایا، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقی
متقین کے لیے ہے۔ سورۃ الزخرف آیت 35۔ اس لیے مسلمان اس دنیا کے دھوکے میں آنے سے بچنا، اپنے آپ کو غفلت اور شہوت سے دور رکھنا فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ سورۃ الفاطر آیت 5۔ اسی طرح فرمایا، اور دنیا کی زندگی کو سامان غرور ہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 185۔ اللہ کے بندو، جو شخص آخرت بھول کر اپنی شہوت کے پیچھے لگ جائے اور اللہ کی شریعت سے روگردانی کر دے تو وہ بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا، وہ بہت بڑی بدبختی میں ملوث ہو چکا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے اموال اور اولاد ذکر الہی سے غافل نہ کر دیں، اور جو غافل ہو گیا تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ سورۃ المنافقون آیت 9۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ سورہ مریم آیت 59-60۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیناروں کا غلام تباہ ہو گیا، درہموں کا غلام تباہ ہو گیا، لباس کا غلام تباہ ہو گیا، وہ بار بار گرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور جب اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو کوئی اس کا کانٹا نکالنے والا نہیں ہوتا، اگر اسے کچھ دے دو تو راضی رہتا ہے اور اگر کچھ نہ دو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور ایسے کسی بھی اقدام سے احتراز کرو جو تمہیں رضا الہی سے دور لے جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر اور دائمی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ آیت 16-17۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت کو بابرکت بنائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنے سمیت تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ اور بابرکت الفاظ میں ڈھیروں حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ مسلمانوں، اس وقت بہت سے لوگوں کے دلوں پر دنیا کی چکا چوند کا قبضہ ہے۔ دنیاوی رنگینیوں اور لذتوں کے لیے بہت سے مسلمانوں کے دل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو ایسے میں مسلمان کو محاسبہ نفس والی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ حقائق واضح ہو سکیں اور ممکنہ نتائج کی آشنائی ملے۔ چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، آپ کے رب کے ہاں جو باقی رہنے والا ہے وہ نیک اعمال ہیں، ان پر امید رکھنا بھی بہتر ہے۔ سورۃ القحف آیت 46۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میری اور دنیا کی مثال تو ایک سوار کی سی ہے جو گرمی میں سایہ دار درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام کے لیے سستائے اور پھر درخت وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی جانب چل دے۔ احمد ترمذی۔ اور یہ نبوی وصیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گوشگزار فرمائیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑا اور وصیت فرمائی، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتے مسافر۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے، جب تم شام کر لو تو یعنی اخروی عمل کے لیے صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اپنی صحت کے ایام میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے کچھ اسباب اپناؤ۔ بخاری۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ یا اللہ ہمارے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین، اہل بیت، صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تیری بخشش تیرے گناہوں سے کہیں وسیع ہے، تیری رحمت کی ہمیں اپنے اعمال سے زیادہ امید ہے، اس لیے یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ یا غفور الرحیم، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ اس کی مکاری، اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا رب العالمین۔
या अल्लाह मुसलमानों के दुश्मनों पर अपनी पकड़ नाजिल फरमा। या इलाहुल हक मुसलमानों के दुश्मनों पर अपनी पकड़ नाजिल फरमा। या अल्लाह जो भी मुसलमानों के बारे में बुरे इरादे रखे तो या अल्लाह उसके बारे में हमें अपनी कुदरत के नज़ारे दिखा। या जलाल वल इकराम, या अल्लाह फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। या अल्लाह उनका हामी और नासिर बन जा। या अल्लाह उनकी मदद और नुसरत फरमा। या जलाल वल इकराम, या अल्लाह तमाम मुसलमानों के दिलों को तकवा पर मुत्तहिद फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के दिलों को तकवा पर मुत्तहिद फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के दिलों को तकवा पर मुत्तहिद फरमा। या जलाल वल इकराम, या अल्लाह हमारे हुक्मरान और वली अहद को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह तमाम मुसलमान मर्दों खवातीन की मग़फ़िरत फरमा। जिंदा और फौत शुदगान सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह मुसलमान बीमारों को शिफाया फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की परेशानियां खत्म फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों के लिए इनकी मुश्किलात आसान फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों के लिए इनकी मुश्किलात आसान फरमा दे। या अल्लाह गरीब मुसलमानों को गनी बना दे। या अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नसीब फरमा। या ज़ल जलाल वल इकराम, या अल्लाह नेक लोगों को नेकी पर साबित कदम बना। या ज़ल जलाल वल इकराम, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह तू ही गनी और हमीद है। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह तमाम मुस्लिम खित्तों में बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह तमाम मुस्लिम खित्तों में बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह तमाम मुस्लिम खित्तों में बारिश नाजिल फरमा। या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाह हम पर रहम फरमा। या अल्लाह इस वक्त हम तकलीफ में हैं और तू ही अरहमुर राहिमीन है। या अल्लाह इस वक्त हम तकलीफ में हैं और तू ही अरहमुर राहिमीन है। या अल्लाह इस वक्त हम तकलीफ में हैं और तू ही अरहमुर राहिमीन है। इसलिए या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें जल्द अज जल्द बारिश अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को बारिश अता फरमा। या हय्यु या क़य्यूम, जल्द अज जल्द हमें बारिश अता फरमा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का ढेरों जिक्र करो और सुबह शाम भी इसी की तस्बीह बयान करो। اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن الآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك يا إله الحق. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع قلوب المسلمين على التقوى. اللهم اجمع قلوب المسلمين على التقوى. اللهم اجمع قلوب المسلمين على التقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين. اللهم يسر لهم كل عسير. اللهم يسر لهم كل عسير. اللهم اغن فقيرهم. اللهم واهدي عاصيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وثبت صالحهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك أنت الغني الحميد. اللهم اسقنا. اللهم اسقنا. اللهم اسقنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغث ديارنا وديار المسلمين. اللهم أغث ديارنا وديار المسلمين. اللهم ارحمنا يا حي يا قيوم. اللهم إنه أصابنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنه أصابنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنه أصابنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاسقنا. اللهم فعجل يا كريم بسقيانا.
اللهم عجل بسقيا المسلمين، اللهم عجل بسقيا المسلمين يا حي يا قيوم. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.